إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وشفيعنا وحبيبنا وخطيبنا ومحبوبنا ومخدومنا ومعصومنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وبناته وعترته وبارك وسلم. بعد الحمد والصلاة، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم،
سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب في النهار فشفعه. ويقول القرآن رب إني منعته النوم في الليل فشفعه فيشفعان يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفي رواية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المسحرين. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے، لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے اور اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ اکبر جنہوں نے ہر وقت قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی اللہ کی شان باقی ہے، ابھی اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جب میں کہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ گرچہ ہم بدکار و نالائق ہیں اے شاہ جہاں،
گرچہ ہم بدکار و نالائق ہیں اے رب جہاں، پر تیرے در کو بتا اب چھوڑ کر جائیں کہاں، کون ہے تیرے سوا ہم بے نوا کے واسطے۔ توحید کی امانت، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ درود شریف مسنون ساری جماعت پڑھے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 21 رمضان المبارک، لیلۃ القدر، شب قدر، مولانا قاری سرفراز احمد صاحب کے تراویح میں تکمیل قرآن کے مقدس اجتماع میں شریک خوش نصیب ذی وقار بزرگوں، علماء کرام، طلباء اعظام، جنگ کے مجاہدین اہل سنت، دوستوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، معصوم بچے، روزہ داروں کے لیے سحری پکانے والی، قرآن کی خدمت کرنے والی روزہ دار پاک باز خواتین مستورات، محترمات، مکرمات، اور میرے جمیع اہل سنت حضرات، میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ اعظم شانہ کا بڑا احسان ہے۔ میں بھی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کے احسان کے انعام کے بڑے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہمارے دیکھتے دیکھتے پاکستان کے حالات، معاشرے کے حالات بہت بدل چکے ہیں۔ 20 سال کے بعد میری جھنگ میں حاضری ہے۔ جن علماء حضرات کے حکم پر میں یہاں آتا تھا وہ قبروں میں ہیں، بہشت میں ہیں۔ اللہ اب بھی ہماری حاضری، تلاوت، بیان کا ثواب، ہمارے ساتھ ان اجتماعات میں جو بزرگ، جو نوجوان ہوتے تھے، شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پر بارش کے قطروں سے زیادہ ثواب پہنچائے۔ میں ان علماء کا شکر گزار ہوں، اور اس خاندان کا شیخ افتخار صاحب، اللہ ان کو باعث افتخار بنائے، جو مولانا شہید کی مسجد مدرسے جماعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ شجاع آباد جلال پور سے ہمارے ہم وطن قاری نور احمد صاحب بیٹھے ہیں۔ ہماری مجلس علماء سنت کے جنگ کے فاضل نوجوان خطیب مولانا عبد المالک صاحب، مولانا عمر دراز صاحب، مجاہد صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مبارک رات میں مجھے آپ کی زیارت کا انہوں نے انتظام کیا۔ 20 سال پہلے ہمارا دور ہوتا تھا، مولانا حق نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے، وہ دوست بھی چلے گئے۔ بالکل دور دور کی بات ہوتی ہے، وہ ہمارے پیارے مخلص دوست سے چلے گئے، اللہ آپ کو سرفراز رکھے۔ آپ کے جذبات پر ہمیں فخر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مقدس رات میں مجھے اور آپ کو اللہ نے اکٹھ نصیب فرمایا، آپ سب کہیں الحمدللہ۔ یہ بڑے بوڑھے بزرگ جو بیٹھے ہیں، نمازیوں سے، مجاہدوں سے، مواحدوں سے پوچھیں آج پاکستان کن حالات میں ہے؟ فتنہ، فساد، فحاشی، عریانی، بے دینی، بے ادبی، بے عملی، بے نمازی، بے پردی، قتل و غارت، کرپشن، بے ہودگی کے طوفان ہیں، فحاشی عریانی کے سیلاب عذاب ہیں۔ اللہ اس رحمت کے سمندر مہینے میں ہدایت کے فیصلے فرماوے۔ کہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں، اور امریکہ، برطانیہ، ہندوستان کو اب یہاں مستقل اڈے دیے جا رہے ہیں کہ وہ یہاں آ کے پاکستان میں دین کو ختم کرے۔
مسلمانوں کے گھروں سے دین کو نکال دے، قرآن کو نکال دے، فحاشی عریانی کا عذاب ہوگا۔ یہ گھر خوش نصیب ہیں۔ حافظ قاری مولوی صاحبان جو تراوی پڑھا رہے ہیں اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، لالچ ہے، تما ہے۔ اپنے گھر میں اپنے نوجوان جو خود تراوی میں مکمل قرآن سنائیں، ان میں کیا لالچ تما ہے؟ یہ تو خلوص کا سننا سنانا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے رمضان المبارک میں تراوی میں صحیح عقیدے والا حافظ قاری جب مکمل قرآن سنا دیتا ہے، لوگ تو اس کو مبارک دیتے ہیں، فرشتے بھی اس کو مبارک دیتے ہیں۔ اور بلوں کے غاروں کے کیڑے مکوڑے، پہاڑوں کے درندے، فضاؤں کے پرندے، دریاؤں کی مچھلیاں، خاص کر تکمیل قرآن رمضان المبارک میں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، کیونکہ قرآن نہ چلتا تو دریا خشک ہو جاتے، سمندر ختم ہو جاتے، فضاؤں کے پرندے، کیڑے مکوڑے سب بھوک سے مر جاتے۔ اللہ کو قرآن پیارا ہے۔ اور آپ نے تو پچھلے مہینے میں 14 اگست کو یوم پاکستان کی خوشی منائی۔ پاکستان 27 رمضان کو ہمیں ملا تھا۔ اشارہ تھا اس طرف کہ پاکستان قرآن کے لیے، قرآن کا مرکز پاکستان بنے گا۔ قرآن رہے گا تو پاکستان رہے گا، پاکستان رہے گا تو قرآن کی خدمت کرے گا۔ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، شکوہ نہیں بلکہ آپ کو مبارک ہے۔ میری چھوٹی سی عمر سروس میں، تبلیغ میں ہر دوسرے تیسرے مہینے پورے پاکستان کی سروے کر لیتا ہوں۔ کفر جتنا قرآن کے خلاف، جہاد کے خلاف، دین کے خلاف کفر جتنا پراپگنڈا میڈیا کوشش کر رہا ہے، اللہ بستی بستی میں قرآن کے مدرسے بنوا رہا ہے۔ اب اگر اسی تفصیل میں جاؤں تو رات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی۔ جن کو میں نے ملتان کے بڑے مرکز میں جمعہ بھی پڑھایا، جمعہ بھی میں تسلی سے بیان کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں، اور گورنمنٹ بھی مجھ سے پریشان ہے۔ یہاں تو شیخ صاحب نے مجھے تبلیغ کر دیا ہے، لیکن میری عادت ہے میں ہر طرح کی بات کرتا ہوں تاکہ کرایہ روٹی حلال ہو۔ آپ سنتے ہیں مکھن پورا کے والا بات، شیخ صاحب نے مجھے اشارہ کر دیا، یہ شیخ فیملی جو ہے ان کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں، ہر معاملے میں بڑے ایڈوانس ہے۔ چلو یہ ختم کی رات ہے، 3 بجے میں نے جمعہ پڑھایا، پھر جناب روزے سے سفر کیا، پھر میری زندگی میں جھنگ کی سڑکیں آج تک نہیں بن سکی، کاریں ٹوٹ گئی ہماری، ہمیں پتہ ہے جھنگ جائیں گے سڑک ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ قاری نور احمد ویسے یہاں کا جذباتی ہے، بس کہاں پہنچو، میں نے کہا جہاں پہنچے بس دعا کرو، روڈیں تو ہاضمہ روڈ ہے، جھنگ میں بندے بھی پھنس جاتے ہیں گاڑیوں میں، پتہ نہیں کب یہ روڈیں بنیں گی۔ اللہ نے آپ کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں اگر آپ کو یہ تفصیل بتاؤں کہ مدارس، مساجد، قرآن حدیث کے خلاف کفر کتنی محنت کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اور اللہ مدرسے کتنے بنوا رہا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں رات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی پاور دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کس طرح دیوبند کو چلا رہا ہے۔ اور آج کی راتوں میں اللہ فرشتوں کو بلا کے فخر کر رہا ہے۔ کل کی بات ہے، میری سروس عمر کو یہ حضرات جانتے ہیں، میں دشمن اور حکومت کے مقابلے میں جوان بنا ہوا ہوں۔ بس آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کے علماء قبروں میں پہنچ گئے ہیں، مجھ سے چھوٹے سے سروس میں جلدی دوڑ لگا کے بہشت میں پہنچ گئے ہیں، خاص کر جنگ کی سرزمین کے ہمارے مجاہدین علماء۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، پچھلا مہینہ تھا اگست، بھادوں، گرمی، آپ تو جنگ والے مجاہد ہیں، مضبوط ہیں۔ میری زندگی سفر میں ہے، پہلا روزہ میں نے حیدرآباد میں رکھا، افطار کراچی میں رکھا، دوسرا روزہ دبئی میں افطار کیا، سحری، پھر سفر۔ میں پریشان تھا، 14-13 گھنٹے کا گرمی کا دن، بھادوں کی گرمی، 30 سال پہلے گرمی کے روزے رکھے تھے، پھر گرمی، اور پھر ہم مولوی صاحبان کھانے پینے والے، پریشانی تھی کیسے روزے رکھیں گے۔ آج میں سوچ رہا تھا الحمدللہ 20 روزے نصیب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا 2 عشرے گزر گئے۔ اور جناب آج کی رات خوش نصیب مرد عورتیں، پاکستان کی 15,000 مساجد میں خوش نصیب لوگ گھروں کو الوداع کر کے اللہ کے گھر میں دھرنا دے کے بیٹھ گئے، اعتکاف والے خوش نصیب مکہ مدینہ میں بیٹھ گئے۔
انسان کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے، جب اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی مسلمان قربانی دیتا ہے تو اللہ روزانہ فرشتوں کو بلا کے فخر کرتا ہے۔ اب بھی میں بخاری شریف کی حدیث میں پڑھا سکتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے شیخ فیملی کا یہ نوجوان میرے پہلو میں جو بیٹھا ہے، عالم بنا ہے۔ میں تو خیر المدارس، مخزن علوم، قاسم علوم، یہ عالم بھی ادھر بنا ہے، وہ 6 نمبر والا مدرسہ، 6 نمبری ریونڈ والا، یہ تو بڑے خطرناک ہے۔ ہمارے جلسے میں حکومت پابندی لگا دیتی ہے، میرے چھپے چھپا اشتہار، خبردار، ایس پی کہتا ہے، ڈی سی کہتا ہے، جی پی او کہتا ہے، مولوی صاحب آیا جلسے کو پلٹ دوں گا، یہ وہ تو ہمارا جلسہ بند ہو گیا۔ ریونڈ والوں کو کون بند کرا سکتا؟ ان کا نظام ہی دوسرا ہے، یہ خود بستر اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب کیا کرو گے اس کا، کیا کرو اس کے، ان کے جلسے کو بیان کو کون بند کر سکتے؟ تو اللہ سب کے اولادوں کو صالح بنائے، قرآن حدیث کا زیور نصیب فرمائے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اعتکاف کے لیے جو آدمی گھر سے بستر سامان اٹھا کے نکلنے لگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، دیکھو جب موت آئے گی پھر تو گھر سے نکلنا ہے، مجبوری ہے، مر گیا، اب اس کو اٹھاؤ۔ جیتے جی ادھر عید کی شاپنگ ہے، عید کی تیاری ہے، اور یہ بندہ بیوی بچوں کو سلام کر رہا ہے، کیا مطلب؟ تو فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ تیری محبت میں کہتا ہے جا کے مسجد میں سو جاؤں گا، ڈیرا لگا دوں گا، لوگ عید کی شاپنگ کریں، بازاروں میں گھومیں، میں روٹھے رب کو منا کے عید مناؤں گا۔ اللہ کہتا ہے دیکھو آپ سے پوچھتا ہوں، فرشتے اگر اعتکاف بیٹھے، بولو نا جی، ان کا کوئی کمال ہے؟ فرشتوں کو بیوی ہے، بچے ہیں، دکان ہے، کاروبار ہے، مصروفیت ہے، کمال تو انسان کا ہے۔ سب کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے گھر میں دھرنا دے کے بیٹھوں گا۔ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے پہلے اعتکاف والوں کو جنت کا ٹکٹ دے دے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ خاص کر رمضان المبارک میں روزہ دار جن کو گرمی کا روزہ رکھا، آپ سے پوچھتا ہوں رمضان المبارک سے پہلے یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں، یہ تاجر حضرات بیٹھے ہیں، یہ شیخ صاحبان بیٹھے ہیں، مردوں عورتوں سے پوچھو رمضان المبارک کے گرمی کے روزے سے ایک دن پہلے کتنا پانی ہم پیتے تھے، کتنی بوتلیں ہم پیتے تھے؟ آپ تو پتہ نہیں کیسے، ہم مولوی صاحبان تو ہمارا ہاضمہ بھی بہترین ہے۔ اب جہاں ہم لائن دیکھتے ہیں، مرد عورتیں اچھے اچھے سفید پوش لوگ اچھے اچھے جو ہیں وہ لائنوں میں کھڑے ہیں، یہ کیا لائن ہے؟ یہ آٹے کی لائن ہے، یہ چینی کی لائن ہے، یہ کھاد کی لائن ہے۔ مولوی صاحب کسی لائن میں نہیں ہے، ہمیں تو اب بھی پکی پکائی مل رہی ہے۔ پوچھو مولوی عمر دراز سے، اس کے حجرے میں کتنی پلیٹیں پڑی ہوتی، کتنے قسم کے پڑے ہوتے، ہمیں اب بھی معاشی پریشانی کوئی نہیں ہے۔ ایک دن رمضان المبارک سے پہلے آپ دیکھیں کتنا گرمی میں پانی پیتے تھے، لیکن یہ بزرگ بیٹھے ہیں، مریض بھی بیٹھے ہیں، شوگر کے مریض بھی بیٹھے ہیں، بڑے نازک مزاج لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میرے بندوں کو مجھے راضی کرنے کے لیے گرمی کا روزہ، آپ اور ہم سحری میں جو کھانا پینا کھاتے پیتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد 2-3 گھنٹوں میں یہ کھانا پینا پیشاب کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ 11 گھنٹے اگست اور ستمبر کی گرمی میں بھوکے پیاسے رہنا، یہ بغیر ایمان کی پاور کے ہو ہی نہیں سکتا۔ بے ایمان گھر سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، ایمان کی پاور نہیں ہے، کبھی روزہ نہیں رکھ سکے گا۔ ابھی آپ پاکستان کے ہر شہر میں دیکھیں، نوجوان صحت مند ایمان مریض ہے، وہ کھا پی رہے ہیں، رمضان المبارک میں روزے داروں کے سامنے کھا پی کے ہنس رہے ہیں، اور ان کی جہنم پر فرشتے رو رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، 20 روزے رکھوا دیے، کہو الحمدللہ۔ اعتکاف والے مسجدوں میں بیٹھ گئے، آپ نے پہلی رات جو محنت شروع کی تھی، کیونکہ رمضان المبارک میں چاند نظر آتا ہے، حالانکہ رمضان المبارک کی اصل عبادت فرض قرض اسلام کا رکن جو ہے وہ روزہ ہے، ایسے ہے نا؟ کیا ہے؟ لیکن آپ میری بات کا جواب دیں، جھنگ کے جذبات اور محبت تو میں جانتا ہوں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ نظر آتے ہی شام کو روزہ رکھ لیتے ہیں، یا پہلی عبادت کون سی شروع ہوتی ہے؟ کہو رات کی تراویح۔ کون سی پہلی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ رجب شعبان میں دیکھو
اہل سنت کے گھر گھر میں مسجد میں حافظ صاحبان پڑھ رہے ہیں. حافظ صاحبان پہلے تو آپ اتنا نہیں پڑھتے تھے. کہا کہ ریہرسل کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں جب مصلی پہ چڑھ جاؤں تو خدا کی کلام میں زیر زبر حرف میں بھی فرق ہے. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. پہلی عبادت رمضان کی کون سی شروع ہوتی ہے؟ قرآن کی عبادت. آج دیکھو یہ بحث کی ہوا چل رہی ہے. یہ ہوا فضا اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ دے رہی ہے. یا اللہ انہوں نے دن کو روزہ بھی رکھا, رات کو کھڑے ہو کر 20 رکعت میں قرآن سنا. مولانا عمر دراز صاحب ملتان میرے دفتر کے ساتھ ایک بزرگ ہے, اب بھی صبح چلو میں آپ کو ملا سکتا ہوں, دکھا سکتا ہوں. اس کی عمر 102 سال ہے, موجود ہے بوڑھا. 102 سال کی عمر کا بڑھاپا, نہیں ضعیف آدمی بوڑھا. تراویح اس مسجد میں پڑھتا ہے جہاں 2.5 گھنٹے میں تراویح ہوتی ہے. میرے دفتر کے ساتھ 6 نمبر والوں کا مرکز, 6 نمبریوں کو جانتے ہیں نا, بیٹھے. ساری زندگی میں بیان کروں وہ 6 نمبر میں بیٹھے, دوستوں بزرگوں کو ذرا دین کی محنت ہو جائے. بھئی میں جو 3.5 گھنٹے قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں, ذرا اور بھی دین کی بات. ان کا دین یہی کھڑا ہے. اب آپ تو تراویح والے بیٹھے ہوں گے 1.25 گھنٹے والے. ہمارے شجاباد میں سنائب نئے قاری صاحب ہیں جو 35 منٹ میں, اس کا نام ہے حافظ شالیمار. آپ کے جھنگ میں تو نہیں آتی, ملتان باولپور میں ریل چلتی ہے, شالیمار اسٹاپ ہی نہیں, اور لوگ بڑے خوش ہیں. تراویح بھی ہو گئی, نیند بھی پوری ہو گئی, مسجد 35 منٹ میں بند ہو گئی. یہ ریونٹ والے جو ان سے بچنا یہ بڑے خطرناک ہے, ان کا نظام ہی الگ ہے. میرے دفتر کے ساتھ ان کا مرکز ہے ملتان میں. ان کی تراویح 2.5 گھنٹے میں. 102 سال کا بوڑھا کھڑے ہو کے 2.5 گھنٹے میں تراویح پڑھتا ہے. اور میں گواہ بیٹھا ہوں, باوجود بیٹھا ہوں. کیسی رات ہے, آپ سے زیادہ فرشتے بیٹھے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. رات کو پھر 2:30 بجے جب دفتر کے سامنے مسجد کھلتی ہے, وہی 102 سال کا بوڑھا پہلے مسجد میں بیٹھا ہے. کبھی رو رہا ہے, کبھی پڑھ رہا ہے. نوجوانوں بحث آسان ہے, پل صراط جھوٹ ہے, یہ سارا نظام غلط ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے, پہلی عبادت کا رات کی نماز. کون سی؟ اور آپ سے چندے لے کر جو ہم نے مدارس بنائے, صرف 30-35 برس پہلے پاکستان کی سروے کرو. میرے والد مرحوم نے مجھے کہا تھا, جب پہلا حقانی حافظ میں بنا تھا, میرے بابا نے کہا تھا الحمدللہ. پہلے یہ ہوتا تھا جب رمضان مبارک قریب آتا تھا 7 میل ہم سفر کر کے پیدل مدرسے میں جاتے تھے, شمس علوم مدرسہ. وہ کہتے تھے جی تھوڑے حافظ تھے, وہ بستیوں میں مسجد میں تعینات ہو گئے. میرے بابا نے کہا ہم الم ترى کیفا سے تراویح کا ختم پڑھتے تھے. آج جو بند کی کارگزاری یہ ہے, گھر گھر میں مسجد بناؤ, مسجدیں کم پڑ جائیں گی, قرآن کے حافظوں میں کمی نہیں ہوگی. اور کراچی سے اکوڑا تک, منوڑا سے اکوڑا تک, کراچی سے پشاور تک, کاغان ناران قبائل کے پہاڑیوں تک جاؤ. آج کی راتوں میں فرشتے گلی گلی میں گشت کر رہے ہیں. اللہ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. فرشتے یہ گلی بھری ہوئی ہے, یہ بچے بوڑھے جوان کیوں جاگ رہے ہیں؟ یا اللہ لوگ جاگتے ہیں, فلاں گھر میں شادی ہے, فلاں بچے کی شادی ہے, فلاں بیٹے کی شادی ہے, فلاں کی بیٹی کا نکاح ہے, پوری برادری اکٹھی ہے, یہ خوشی ہے, وہ خوشی ہے. یا اللہ آج اہل سنت کی گلیاں روشن ہیں, یہاں قرآن کی خوشی ہے. یہ سب سے بڑی خوشی ہے. اور جنگ والوں, میں کوئی لڑانے نہیں آیا, لعنت بھیجتا ہوں لڑانے والوں پر, لیکن جنگ قرآن ایمان کی ہے پورے پاکستان میں. یہ تو جنگ کی سونی مسجد ہے, مولانا حق نواز کی مسجد بڑی ہے, اور اب جو مسجدیں بن رہی ہیں یہ پرانے لوگوں کی بات ہے. میرے ساتھ یہاں جلسوں میں آتے تھے جمعیت علماء اسلام کے مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے ان کا نام سنا ہے نا؟ جب مولانا حق نواز نے مجھے پہلی دفعہ بلایا تھا تو ان کا دور تھا, مولانا لقمان علی پوری عبد الشکور الدین پوری رحمۃ اللہ. تو مولانا لقمان علی پوری کا جہاں گھر ہے وہ ضلع مظفر گڑھ ہے, لنک روڈ ہے, بڑا روڈ نہیں, جتوئی کا لنک روڈ.
ان کا 3 دن کا جلسہ ہوتا تھا. ان کے اسٹاف پر نہ چھپری ہے نہ درخت ہے. ہر سال میں مولانا لقمان سے بحث کرتا تھا, مولوی صاحب میں تو کار میں آتا ہوں یا سواری میں آتا ہوں, 3 دن کا جلسہ نعت خوان مقرر آتے ہیں, کچا اسٹاف, کچی بستی, چھپر بھی نہیں, درخت بھی نہیں, گاڑی سواری نہیں ہوتی ہے ان بیچاروں کے لیے, مبلغین نعت خوانوں کے لیے کوئی سائے کا انتظام کرو. کچی بستی, کچا اسٹاف, جتوئی روڈ, وہاں ایک آدمی نے اکیلے 80 کروڑ کی مسجد بنائی. تم جا کے دیکھو, 80 کروڑ, اور بالکل 1 روپیہ بھی کم نہیں. پوری مسجد میں اوپر نیچے اے سی کے پلانٹ چل رہے ہیں. تم جنرل پرویز کو بلاؤ, لال مسجد کو ختم کرو, طلباء کو ختم کرو. ابھی بھی تمہیں رب سمجھ نہیں آیا. یہ کل کی بات ہے. ایک قلم کے آرڈر پر جنرل صاحب کہتا تھا ان کو جہاز بھر کے باہر بھیج دو, لال مسجد والوں کو مار دو, ایک آرڈر پر فلاں کو ختم کر دو, فلاں کو ختم کر دو, میں فل پاور ہوں, جنرل ہوں, میں فلاں ہوں. آج ہم بیٹھے, جنرل صاحب پناہ مانگ رہے ہیں, مجھے جائے پناہ دے دے, مجھے چھپنے کی جگہ دے دے. آج رول رہے ہیں, تجھے کہاں چھپنے کی جگہ ملے. ایک طاقت اوپر کھڑی ہے, وہ دیکھ دیکھ کے یہ حافظ قاری صاحبان بیٹھے, فاضل نوجوان بیٹھے ہیں, ایک ایک آیت قرآن کی کروڑوں روپے تم قیمت ادا نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے میں ان حکمرانوں کے غرور کو, تکبر کو, امریکہ کی بری صحبت کو دیکھ دیکھ کے پھر جب میں جھٹکا دیتا ہوں تو پھر اللہ اعلان کرتا ہے فَمَن يَخْذُلْكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ. کل تمہارا آرڈر چلتا تھا, میں بیٹھا ہوں, پورے ملک نے منت کی, لال مسجد والے لاوارث نہیں ہیں, ان کی پاور اوپر ہے, ان کو مت مارو, برباد ہو جاؤ گے. آج جناب تراوی لوگ پڑھتے, بجلی نہیں ہے, جن کو بجلی نہیں ہے روزے دار تڑپ رہے, بچے تڑپ رہے. شیخ صاحب ابھی کہہ رہے تھے جلدی بیان بند کرو, بجلی نہیں ہے. بجلی کہاں گئی؟ بول صاحب ادھر پانی نہیں ہے, سندھ والے لڑ رہے ہیں, ادھر جناب کھاد نہیں ہے, ادھر چینی نہیں ہے, ادھر آٹا نہیں ہے. کدھر گئے پتہ ہی نہیں چلا. کل تم نے قرآن والوں کی بجلی بند کی, خدا نے تمہیں تڑپا کے رکھا. تم ان کو لاوارے سمجھتے تھے. کل کی بات ہے, میں بڑا فل پاور ہوں, میں مکہ دکھاتے تھے, آج تجھے جوتے پڑنے والے ہیں. اوپر سے جواب آتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ. تھوڑی سی عزت حکومت دے کے جب جھٹکا دیتا ہوں, جب میں رسوا کرنے پہ آتا ہوں عزتوں کا مالک, وَإِن يَخْذُلْكُمْ. جب میں تمہیں ذلیل کرتا ہوں فَمَن ذَا الَّذِي. ذرا قرآن کے انداز کو سمجھے. آپ شبینے والی کمپنی نہیں ہے, نظریاتی طبقہ ہے دیوبند کا. میں آپ کے جلسوں میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ آپ نعت خوانوں کو میرے اوپر سوار کر کے بٹھا دیجیے. آپ کی عادت ہے, مولانا بیٹھے رہے, ابھی نعت خوان جو ہے وہ چلتے رہیں گے. اور آپ اس لیے میں آپ کے جلسوں میں نہیں آتا ہوں. آپ نے اپنے مبلغین کو بھی نعتوں پہ لگا دیا ہے. عالم کا کام نعتیں پڑھنا ہے. نعت خوان مستقل بیٹھے, ٹائم دو تھوک کے حساب سے. اور اب تو تم جو بندی اس طرف چلے گئے ہو, نعت کی بینڈ باجا ڈھول نکارا قوالوں کی طرف پر. لا حول. کعبے کے رب کی قسم, دنیا کی کوئی غزل, کوئی نظم قرآن کی ایک آیت کے لطف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہوش کرو کہیں قرآن کی دولت سے محروم نہ ہو جاؤ. پوری دنیا میں قرآن کی تفسیر, تبلیغ, تعلیم پہنچائیے تو دیوبند میں پہنچائیے. قوالی گانا بجانا دوسرے لوگوں کا کام ہے جن کو قرآن نصیب نہیں ہے. اللہ کہتا ہے وَإِن يَخْذُلْكُمْ. دنیا میں دین کو مٹانے والے, کفر کو خوش کرنے کے لیے ظلم کرنے والے حکمرانوں, تمہارے نام تو مسلمانوں کے ہیں, کام تمہارے کفر سے بھی بدتر ہیں. جب میں تمہیں رسوا کرنے پہ آیا فمن ذا الذی. انداز ہے فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جب میں تمہیں ذلیل کرنے پہ آیا, میرے مقابلے میں کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ میں سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں. کوئی ہے جی؟ یہ پرسوں ترسوں تاریخ گزری ہے, جب 17 رمضان آتے, 17 رمضان مبارک کی تاریخ آتی ہے تو میرے سامنے بدر کا منظر آ جاتا ہے, میدان بدر. آپ بولیں گے تو دعا مانگوں گا اللہ آپ کو دکھا دے. بولو نا, جنگ والے جاؤ گے نا مدینہ منورہ, کہاں؟ بدر کا میدان, بدر کی فتح, غزوہ بدر, بدر کی جنگ, یوم البدر. بدر کا میدان کہاں ہے؟ مدینے میں. ٹھیک ہے نا؟ آپ سارے جائیں گے نا؟ او اخیر تک کشمیر والے بھی, بنگلہ دیش سارے جائیں گے نا؟ یا مدینے والے کو یہاں بلائیں گے؟ یہ تو وہاں بھی ہے جو نہیں کہہ رہے, تم سارے مشورہ کر لو.
کیونکہ پاکستان 2 نمبر کا ماہر ہے، تمہیں پیسہ نہ ہو ٹائم نہ ہو تو وہ مول صاحبان موجود ہیں، بھئی تم مدینے نہ جاؤ تو ہم مدینے والا تمہیں جھنگ میں، اب پتہ نہیں تم وہاں جانے والے ہو یا جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، وہ جاتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میری کیسٹ میں بھی ہے، فیصل آباد کے زری کالج میں کوئی نوجوان لڑکا تھا، وہ مجھے خط لکھتا تھا، اس وقت موبائل دور نہیں تھا، تو جناب وہ مجھے خط لکھتا تھا، لکھنے والا بچہ تھا، 2 ورقے کا خط، 5 پوری کتاب لکھتا یہی تھا، میں ناشتہ کرتا ہوں، آپ کی فلاں کیسٹ سنتا ہوں، فلاں کیسٹ سنتا ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے، اللہ بری کیسٹوں سے بچاوے. وہ لکھ کے پھر آخر میں کہتا تھا بڑی محبت ہے آپ کے ساتھ، آپ حقانی صاحب فیصل آباد میں کب تشریف لائیں گے، میں آپ کی زیارت کروں، خدمت کروں. میں نے اس کو جواب لکھا بیٹا آپ جیسے میرے عاشق پیدا ہو گئے میں کامیاب ہو گیا. محبت میں تو تڑپ رہا ہے، سمجھے نہیں بات؟ یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں، ہمیں ٹائم نہیں ہے میلادوں سے غزلوں سے، یا رسول اللہ ادرکنی انظر حالنا کالنا، یہ سب 2 نمبر کا. یہاں آپ کے احرار پارک میں جو جلسے کی بنیاد رکھی عطا اللہ شاہ بخاری نے، امیر شریعت نے جھنگ میں کہا تھا مولوی صاحبان میں تمہیں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں بس کرو، تم ساری دنیا میں قوالیاں کرو، الٹے لٹک جاؤ، محمد عربی تمہارے گھر نہیں آئے. گنبد خضرا بھی وہی، محمد مصطفیٰ بھی، جو ہوتے ہیں عاشق وہ جاتے ہیں در پر، وہ در نبی کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کتنی عزت تھی، ٹھاٹ تھی کفر کی، کیا فرمایا تھا محمد عربی کے پاس، جنگ کی سرزمین تو صحابہ کی مدحت اور ناموس کی وکیل سرزمین ہے. کیا حال تھا رمضان المبارک میں، کفر پاگل ہے، کفر اندھا ہے، امریکہ برطانیہ کی طرح. ابو جہل ابو لہب نے کہا ان فقیروں کے پاس ہے کیا، چندوں پہ مدرسہ بنانے والے، چکے پیسے پہ چلنے والے پلنے والے، جا کے ملیا میٹ کر دیں گے. اللہ نے مدنی کریم کو فرمایا آقا تم نکلو. آپ پڑھیں جنگ بدر کو، 3 رات تک عورتیں منت کرتی رہی یا رسول اللہ مہربانی کرو، وہ کافر ہیں پیسے والے، ان کی سواریاں اسلحہ دیکھو تمہارے پاس ہے کیا. اوپر سے جواب آیا ان کے پاس اسلحہ ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ حسبک اللہ حسبک اللہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اور آپ نے سنا ہے مدرسے نبی کے مدرسے کے طالبان، بولو نا، نہیں یہ بچے جو بیٹھے مدرسے پڑھنے والے آپ نے نہیں سنا، معاذ معوذ نابالغ بچے نہیں تھے محمد کے مدرسے میں بوڑھے بھی جوان بھی بچے بھی سب حضور جمع کر کے لے گئے. اور جناب علی میدان بدر کو آپ پڑھے، وہاں جب تشریف لے گئے جنگ فتح ہو گئی، جمعرات جمعہ 70 بڑے کافر قتل ہوئے، 70 بڑے باندھے گئے. اب جناب بغیر دین کے پیسے کا حال دیکھو، نبی علیہ السلام رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، یہ ابو جہل اور یہ اس کافر جو مرے پڑے ہیں انہوں نے 13 سال ہمارا کیا حشر کیا ہے، آپ ان کے غم میں رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا غم میں نہیں، میں اس پہ رو رہا ہوں کتنے سونے تھے، کتنے بنگلے تھے، گھوڑے تھے، جوڑے تھے، اب یہ ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. اب ان کا حشر کیا ہوگا، حرام جانور کی طرح، جس طرح جنگ کی بلدیہ کمیٹی کے ٹانگ میں رسی باندھ کے گھسیٹ کے گڑھے میں، اب ان سرداروں کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے گڑھے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیں گے، نہ قبر نہ کفن نہ جنازہ نہ نشان. اور اب وہی میڈیا پراپیگنڈا کر رہا ہے. نبی علیہ السلام رو کے فرما رہے تھے اب بتاؤ تمہیں محمد عربی کی تبلیغ سمجھ آئی کہ نہیں آئی، اب بتوں نے تمہیں بچایا، محمد کے رب نے مدد کی یا نہیں کی. ایک ملک ہے ہانگ کانگ، جلدی بولو نا بابا، کیا تجھے کی سمجھو احمد پر سیال گڑ موڑ، تجھے گڑ موڑ تو آنجو بڑا سفر کر لے، تقریباً 10 گھنٹے بڑا جہاز اڑتا ہے، 2 دفعہ اسٹے کرتا ہے، سنگاپور میں، تھائی لینڈ میں، پھر ہانگ کانگ میں. وہ امین گیلانی سلمان گیلانی، امین گیلانی مرحوم کا بیٹا میرے ساتھ تھا،
ہانگ کانگ میں ہم جلسے کر رہے تھے، بڑے حال بک ہوتے فلاں فلاں، تو وہاں جناب ان کو جوش آیا، نصرانیوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، یار یہ کوئی فیض آباد سے پاکستان سے مولوی آیا ہے، پوسٹر چھپ رہے ہیں اور حال بک ہو رہے ہیں، یہ امین کے سلمان کلانی نعت پڑتا ہے، لوگوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو وہ جو عیسائیوں کا کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پوپ، پادری، اس نے درخواست دے دی، وہاں ان کی حکومت ہے، انگریز ہیں اور ہانگ کانگ کے چائنا کے لوگ ہیں، وہ ہمارے خرچہ ہمارے حضرات کا، مفتی صاحب کا، ہانگ کانگ کے مسلمانوں کا۔ اس نے جناب درخواست دے کے کہا مجھے بھی ٹائم دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ آ گیا، ٹائی تھائی پینٹ پتلون یہ وہ آ گیا جی، یہ جی قرآن بیان کر رہے ہیں، محمد، اصحاب محمد صلی اللہ، اسلام، دین، مذہب، یہ وہ، بس انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے وہ سن رہے تھے بھائی۔ بس انگریزوں نے بڑی ترقی کی، یہ مسلمانوں نے کیا کیا، بڑی ترقی کی، چاند پہ پہنچ گئے۔ انگلش بول رہا تھا، ٹرانسلیٹ، ہم بھی بیٹھے تھے، پرایا ملک ہے، ہم کیا کر سکتے تھے، پولیس حکومت، انگریز چاند پہ پہنچ گئے، فلاں پہنچ گئے، یہ پہنچ گئے۔ بس اس نے 10-15 منٹ جب بیان کیا تو میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ اس بندر کو جانے نہیں دینا، بٹھا دو۔ ہم نے اس کی بات سنی، ہماری بات نہیں سنی۔ میں نے بیان شروع کیا تو ساری زبانوں کے لوگ بیٹھے تھے، مرد عورت، ہانگ کانگ کے سرکاری ہال میں، ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس میں سن رہے تھے۔ میں نے کہا بندر سے پوچھو، انگریز چاند پہ پہنچ گیا کوشش کر کر کے، چاند جو ہے وہ آسمان کے اوپر ہے یا نیچے ہے؟ وہ سیاستدان ہے، وہ سائنسدان ہے۔ اس نے کہا چاند آسمان پہ نہیں ہے، آسمان کے نیچے ہے۔ اور میں نے کہا بندر، تجھے محمد عربی کا کلمہ نصیب ہے، ساری زندگی تجھے نصیب ہوا ہے نبی کا کلمہ، نصیب نہیں ہے تو کہہ رہا ہے چاند پہ پہنچ گئے۔ چاند آسمان سے کتنا نیچے ہے؟ چاند پہ پہنچ گئے۔ میں نے کہا مزدوری کرنے والے، کافروں کے گھوڑے، کافروں کے جناب گھروں میں ڈیرے میں جھاڑو دینے والا حضرت بلال جو ہے وہ تھوڑی جناب مان شکل والا، اس حبشے کی قوم والا، جب محمد عربی کی غلامی میں آتا ہے، تیرے انگریز جہاز بنا بنا پہ مشکل سے چاند میں پہنچتے ہیں، نبی کی غلامی میں صحبت سے رہنے والا بلال، اس کی جوتی آسمان پہ پہنچ گئی ہے۔ وہ ترقی ہے، یہ ترقی ہے۔ اب وہ جناب وہ ان کا بندر جو ہے عیسائیوں کو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا ترقی یہ ہے یا ترقی وہ ہے؟ چاند پہ پہنچ گیا۔ چاند کہاں ہے تجھے پتا ہے؟ اس کو پتا تھا چاند آسمان پر نہیں ہے۔ میں نے کہا نبی کے صحابہ جو اب بھی ان کے سب سے آسمانوں سے اوپر ہو رہے ہیں، پاگل تجھے سمجھ نہیں ہے؟ میں نے کہا دیکھو بدر کے میدان میں کیا ہوا، جب ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، بڑے بڑے پیسے والے ان کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کے گڑھے میں دبا دیا گیا، اور صحابہ کے جب جنازے اٹھے، ابو ایوب انصاری کو رضی اللہ، یہ ریونڈ والوں کی باتیں ہیں، جب وفات آئی تو ابو ایوب انصاری نے کہا وہ فلانا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، میرا جنازہ کفر کے بارڈر پہ رکھ دینا، جنازے کے بہانے لوگوں کو ایمان بھی نصیب ہوگا، قلعہ بھی فتح ہو جائے گا۔ شیخ افتخار صاحب ہمارے میزبان ہیں، ابو ایوب انصاری محمد عربی کا میزبان ہے، کہ صلی اللہ۔ تو باتیں میری پھیل گئی، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ آج کی راتوں میں یہ ختم القرآن تراویح کی خوشی جو ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں اہل سنت کو نصیب ہے۔ کیوں بھائی، ہے کہ نہیں؟ جس طبقے سے، فرقے سے آپ کی ٹکر ہے، اور ٹکر میں آپ کے فاضل نوجوان علماء کی قبروں کی لائن لگ گئی ہے، ان کی بیوائیں، اب بھی عید آ رہی ہے، عید آنے پر بیوہ سے پوچھو اس کی کیا عید ہے، یتیم سے پوچھو اس کی کیا عید ہے۔ نوجوانوں، ماں باپ کو مت بکو، محروم ہو گئے تو ترستے رہ جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام رمضان شریف میں یہ واز کرتے تھے، مسلمانوں جب عید کی شاپنگ کرو تو دایاں بایاں بیوہ کو بھی دیکھنا، بچے کو بھی دیکھنا، یتیم کو بھی دیکھنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے دنیا کا کوئی زخم اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا بیوہ کا دل زخمی ہوتا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میں نے اپنی اماں آمنہ کی بیوگی کو دیکھا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا مسلمانوں، میری امت والو، تمہارے گھر میں بیوہ عورت آ کے بیٹھ جائے، جب تک بیوہ عورت تمہارے گھر میں بیٹھی رہے اس کے سامنے اپنی بیوی سے مذاق نہ کرنا، اپنی بیوی سے پیار بھری باتیں نہ کرنا، پیسے نہ دینا، اپنی بیوی کو رشتے سے نہ بلانا۔ بیوہ کا ٹھنڈا سانس نکل گیا، تیری بیوی کو خدا در در کے دھکے دے دے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے پہلی شادی جو کی، پہلی اماں ہماری، پہلی اماں وہ ام المومنین، ملکہ کائنات، مادر ملت، مادر امت، خاتون اول، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور ہماری آخری اماں جو ہے کہ وہ ام المومنین، ملکہ رسالت، اماں عائشہ صدیقہ حمیرہ۔
اس لیے عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے جب اما خدیجہ نبی پاک کے نکاح میں آئی تھی لوگ ہمارے نبی کو محمد بن عبداللہ کہتے تھے. جب عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں آئی ہر طبقے کے لوگ سنیں 21 رمضان کی رات ہے کعبے کے رب کی قسم اللہ کو کافر پر ہندو پر سکھ پر یہودی پر مجوسی پر منکر پر مشرک پر کسی بڑے سے بڑے بدترین کافر پر اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا بدعمل بے نماز مسلمان پر غصہ آتا. یہ میرے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے بلایا ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں میری چائے کا انتظام کرو کھانے کا انتظام کرو سونے کا انتظام کرو بستر کا انتظام کرو. آپ میرے قریب ہیں میرے دل کے قریب ہیں. جھنگ والوں کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں لیکن میں تیسری نسل میں جا رہا ہوں میری سروس کو اللہ قبول فرماوے. آپ کو میں جانتا تو نہیں ہوں میں ان پہ روب رکھ رہا ہوں سواری کا انتظام کرو کھانے آپ پہ روب رکھوں. آپ کہیں گے مول صاحب میں جان نہ پہچان میں تیرا مہمان. ہم آپ کو جانتے ہیں آپ کو بلایا اللہ کہتا ہے اذان کے بعد کافر نماز کے لیے نہ اٹھے ننگی فلم دیکھتا رہے کرکٹ کی میچ دیکھتا رہے مجھے غصہ نہیں آتا. اس نے میرا کلمہ پڑھا اس نے مجھے مانا کافر سود کھائے کافر کی بیٹی ننگا ڈانس کرے کافر کے گھر سے گانے بجانے کی آواز آئے اس نے اور کیا کام کرنا ہے مجھے اس پر غصہ نہیں آتا. اللہ کہتا ہے غصہ اس پر آتا ہے جس نے کلمہ بھی پڑھا مومن بھی کہلاتا ہے 100 سال کا بوڑھا کھڑے ہو کے تراویح میں قرآن سن رہا ہے یہ باہر پوچھ رہا ہے او جی تراویح کتوں آئی ہے تراویح دعویٰ مولا علی کا دعویٰ حسن حسین کا پورا رمضان گزر گیا نہ مسجد نصیب نہ تراویح نصیب پھر بھی مومن. یہ کہاں سے تم نے سیکھا ہے؟ میں اس رات اتنے بڑے مسلمانوں کی موجودگی میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں مولا علی شیر خدا کبھی رات کو سوئے نہیں ہیں. مولا علی ساری رات مسجد میں جاگتے تھے. مولا علی شیر خدا کے 18 بیٹے اسی قرآن کے حافظ تھے جس کی تقریب میں تکمیل میں تم بیٹھے ہو. 6 بیٹیاں قرآن کی حافظہ تھیں اور ان کی بیوی بطول جنت فاطمہ الزہرا تھی. مدینے کے صحابہ مرد عورتیں کہتے ہیں فاطمہ الزہرا عورتیں کہتی ہیں جب چل پڑتی تھی اللہ کی قسم فاطمہ چلتی تھی رفتار سے محمد کی رفتار کی خوشبو مہکتی. فاطمہ الزہرا جب بولتی تھی نبی کی گفتار کی خوشبو مہکتی تھی. جب قرآن پڑھتی تھی معلوم ہوتا تھا محمد عربی تلاوت کر رہے ہیں. اور ان کا گھر قرآن کا مدرسہ تھا. آج ہم علی علی کریں نہ کریں کعبے کے رب کی قسم علی والے بھی اہل سنت ہیں ولی والے بھی اہل سنت ہیں. اس گرمی میں بڑھاپے میں تھکن میں گرمی میں دن کو روزہ رکھنا رات کو کھڑے ہو کے پوری تراویح پڑھنا قرآن سننا یہ عام بات ہے. یہ مولا علی والا جذبہ ہے. اور حضرت علی دعا بھی یہی فرماتے تھے یا اللہ جب بھی موت آئے موت بھی شہادت ہو موت بھی شہادت ہو اور مہینہ بھی رمضان ہو سیزن بھی قرآن ہو. شہادت تو بدر میں بھی آ سکتی تھی احد میں بھی تبوک میں بھی حنین میں. اللہ مولا علی کو محبت مسجد سے تھی. کس سے کیونکہ حدیث شریف میں ہے جس کی محبت مسجد سے اس کی محبت اللہ. مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ سب کو مسجد نصیب فرمائے. مولا علی کی دعا تمنا یہ تھی یا اللہ جب موت آئے مہینہ رمضان ہو سیزن قرآن ہو اور موت بھی شہادت ہو شہادت بھی مسجد میں. کہاں؟ مسجد میں. اب ہم شور مچائیں نہ مچائیں اللہ نے دیوبند میں ہمیں کربلا بھی دکھا دیا ہے. ابھی جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے آپ کا احرار پارک کا جلسہ میں بھی 10ویں محرم کو کبھی جھنگ کبھی سرگودا کبھی بکھر کبھی سکر ہم بیان کرتے تھے باقی کربلا باقی تیروں کی بارش میں قرآن اور خطبہ. آج آپ نے بھی جمعہ پڑھا میں نے بھی جمعہ پڑھایا. اللہ سب کو رمضان کے جمعے نصیب فرمائے. اللہ ہر جمعہ نصیب فرمائے. لیکن جھنگ والوں میں پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں اللہ نے 1400 سال کے بعد پورے آسمان کے فرشتوں کو بلا کے فخر کیا. فرشتے کہتے تھے انسان کو پیدا نہ کر. وہ لال مسجد والوں کا جمعہ دیکھو
جمعہ تو سب پڑھ رہے ہیں، کوئی بارش میں، کوئی گرمی میں، کوئی سردی میں۔ اللہ کہتے ہیں اس جمعہ کو دیکھو، فاسٹ فورس بم اور گولیاں برس رہی ہیں، معصوم بچے گولیوں اور گھن گرج میں، طوفانوں میں، جہازوں کی گھن گرج میں، گولیوں کی برسات میں مولوی خطبہ بھی پڑھ رہا ہے، لاشوں کے سامنے قرآن بھی پڑھ رہا ہے، جمعہ بھی پڑھ رہا ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ خون ضائع نہیں جائے گا۔ تم امریکہ کو جتنے اڈے دے دو، اس کی فوجیں جتنی یہاں جمع کر لو، اب قرآن کا انقلاب آئے گا۔ پاکستان دین کا قلعہ ہے، اب خلافت راستہ کا نظام آئے گا، قرآن کا نظام غالب ہوگا۔ مہربانی۔ یہ بے حیائی، بدماشی، یہ تم نے طوفان بدتمیزی جو برپا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ کفر سن لے، یہ انسانیت اس لیے پیدا ہوئی ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ مولا علی کی دعا یہی تھی، کہو علی ولی ہے، کہو ولی نہیں امام الاولیاء ہے، علی شیر خدا ہے۔ آپ کے پہلوان ہوتے ہیں پاکستان کے، حکومت پاکستان کا بڑا خرچ ہوا، اے جی یہ جھارا پہلوان ہے، تم نے دیکھا نہیں، میں نے اس کو دیکھا تھا، جب وہ جہاز پہ چڑھنے لگا میں نے کہا میرا ٹکٹ کینسل کر۔ کپتان نے کہا مجھ سے کیا رفر تھا، تو میں نے کہا میری معافی ہے، یہ بلا جب بیٹھ گئی یہ اڑے گا 80 سواری کا جہاز۔ کیسے بولتے ہیں؟ ابھی جی ایک اور مجھے نظر آیا لاہور ایئرپورٹ میں، اس کی بھی سیٹ ہے، یہ کون ہے؟ جی تو جانتا نہیں مولوی صاحب۔ میں نے کہا میں کی جانتا، میں نہیں جانتا۔ اے جی بھولا پہلوان ہے۔ میں نے کہا جڑا ہے بھولا، یہ تو سارا رولا یہ تمہارے پہلوان ہیں، ننگ جھڑنگ ملنگ، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا بکتے ہیں۔ مولا علی اللہ کا بھی شیر، رسول اللہ کا بھی شیر۔ جب مکہ مدینہ پہ چلتے تھے مولا علی تو زمین فخر کرتی تھی، لیکن مولا علی اسی قرآن کے حافظ کاری تھے اور اسی شہادت کی تمنا کی تھی، اور دوسرے خلیفہ امیر عمر فاروق اعظم تو رضی اللہ، آپ کو پتہ نہیں ہے ہم عمر والے ہیں، سمجھے نہیں بات کو تو میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا، میری عمر ہے، سروس ہے، اور ابھی تک میں نے روزہ افطار کیا ہے، روٹی میں نے دیکھی نہیں ہے۔ آپ تو 3-4 ناشتے کر کے تشریف فرما ہو، ابھی پھر شہری کی تیاری ہے، میں نے ابھی روٹی دیکھی نہیں ہے۔ تم کہ تو مولوی بڑا کھاتا ہے، کئی بندے کہتے مولوی جی جھٹ کو لئی وجن تو جھٹ پیچھو لئی وجن، مولوی حلوہ کا جنگ میں جتنا حلوہ پکتا ہے ہم کھا جاتے ہیں۔ یہ میں شیخ صاحبان کو جانتا ہوں، ان کا ایک شیخ تھا، شیخ یوسف، یاد ہے نا؟ شیخ یوسف کی جب موت آئی لاہور میں تکبیر کہتے ہوئے نماز، اور میں نے پوچھا اس کے مینیجر سے، مظفر گڑھ کو پل کا کام کر رہا تھا، میں نے کہا یار شیخ یوسف کی موت کیسے آئی؟ کہتا ہے مول صاحب سارے لاہور سے پوچھو، نماز کی تکبیر کہتے ہوئے۔ میں نے اس کا کیا عمل تھا؟ کہتا ہے عمل یہ تھا، گناہگار آدمی تھا، اس کا فیصلہ تھا جب اذان ہوتی تھی، خدا نہ خواستہ کسی گناہ کی محفل میں ہے، اذان کے بعد کروڑوں کا کاروبار چھوڑ کے مسجد بھاگ جاتا۔ میں نے کہا اللہ کو ادا پسند آ، اللہ کو ادا پسند آ، اللہ سب شیخوں کو، اللہ سب قوموں کو اپنی محبت معرفت نصیب فرمائے۔ اب بات میری پھیل گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ مولا علی شیر خدا اسی قرآن کے حافظ تھے، ہم تو صرف قرآن پڑھ کے محنت کرتے ہیں۔ مولا علی کے بچوں نے کربلا میں قرآن کی تلاوت میں لاشوں کے ٹکڑے کرائے، ان کی برکت سے قرآن چل رہا ہے، قرآن چلے گا۔ اور رمضان میں دن کا روزہ، رات کی تراویح، اس کے متعلق اللہ نے پہلے اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ کیا مطلب ہے؟ اللہ پہلے کہہ رہا ہے ایمان والے، کبھی روزہ سردی کا وہ تو آسان ہوتا ہے، گرمی کا روزہ، اور پھر رات کو کھڑے ہو کے تراویح اور مسجدوں کو آباد کرنا، اللہ کہتا ہے یہ کام وہی مرد عورت کرے گا جس میں ایمان کا کرنٹ ہوگا۔ جتنا صحت مند ہو، ایمان نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتا، رات کو تراویح پڑھ سکتا؟ کبھی طبیعت خراب ہے، کبھی نیت خراب ہے، کبھی پیٹ میں گڑبڑ ہے، گڑبڑ کرتے رمضان بھی گیا، عید بھی گئی۔ آپ میری بات کا جواب دیں، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، ان کی عید ہے؟ عید قبول ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، قاری نور احمد جو میرا ساتھی بیٹھا ہے، اس کا وطن جلال پور ہے، جلال پور، بھاول پور، خان پور، وہ پور ہے،
وہاں اگلی صف میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، پورے رمضان کو روزہ نہیں رکھتا، اگلی صف میں حقانی صاحب کب آئیں گے؟ تجھے کیا حقانی صاحب، پہلے عید وہی ملتا ہے جس نے ایک روزہ نہیں رکھا، عید مبارک۔ میں نے کہا تجھے کیا مبارک، زمانے کا منحوس، ساری سرح کی زبان سمجھتے اللہ سے تجھے کچھ بھی نہیں سمجھتے، جان والے سرح کی زبان سمجھتے۔ شجاباد ایک بندہ ہے، روزانہ پوچھتے عید کدو ہونی ہے روزے کی، وہ بیوی نے مینو فون چاہ کے مول صاحب بڑا تیرا واز سن دے، بڑی گل کر دے، منحوس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا عید۔ اکثر لوگ وہی پوچھتے آج چاند کی کیا تاریخ ہوگی، اکثر وہی پوچھتے جن کو روزہ نہیں، روزے دار تو بیٹھے، اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے جو کچھ لوگ عید مناتے ہیں، کچھ ایمان والے الوداعی میں روتے ہیں۔ وہ رمضان جس نے 11 مہینے کے زانی کو زنا سے روک دیا، شرابی کہہ رہا شراب نہیں پیوں گا، سود نہیں کھاؤں گا، میں کوئی بدماشی نہیں کروں گا، رمضان کا حیا۔ یہ کیسا مہمان تھا، کیسا مہمان ہے۔ میں تو اپنے علاقے کی گال کرنا کہ ہونی مولی عمر دراز پوچھتا پیا، میں 69 کا جلسہ ختم کر کے جس ویلے شجاباد گھر آندا، میرے محلے والے میرے کو پوچھن لگ پونے، مول صاحب 69 روزے ہو گئے، حقانی صاحب کل عید ہے، سمجھے نہیں؟ میں کہ مولوی صاحب چاندر تو آیا ہے، میں تو سندھ تو جلسے مکمل، میں چاند تو نہیں آیا۔ اور نہیں مولوی صاحب پھر بھی کسی بڑے مولوی ہو، میں نے کہا بڑا مولوی چاند سے رہتا ہے نہ، مولوی صاحب کا شوق ول ہوا تھا کل عید ہے، میں نے کہا تو آپ کو کیا جلدی ہے، اگر 30 روزے اے میں تمہاری شکایت نہیں جھنگ والے نے شجا پاتی اپنے محلے دی، وہ میں کہا قسمت دا رمضان شریف ہے جی 30 روزے تھی پوین تو تکلیف کیا ہے۔ بل ایک بندہ ہے کہ مول صاحب کو پتہ نہیں 30 روزے ٹھیک ہے لیکن 29 دی عید دی ول چاستی بئی ہے۔ حالانکہ بڑے ولی سے بغداد کے محبوب سبحانی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا رحمت اللہ علیہ، وہ جب بغداد میں عید پڑھاتے تھے تو عید میں یہی شعر پڑھتے تھے، روتے تھے، جھومتے تھے، لیس العید لمن لبس الجدید، علماء کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیس العید لمن لبس الجدید، لیس العید لمن لبس الجدید، انما العید لمن خاف الوعید۔ کاٹن ساٹن سونے کپڑے تو یہودی بھی، ہندو بھی، کافر بھی، سونے کپڑے کھانے پکوان سے عید نہیں ہے۔ محبوب سبحانی کہتے تھے عید وہ ان کی ہے جن سے مہمان رمضان راضی ہو گیا۔ یا اللہ تو نے مجھے پوری دنیا کے دروازوں پہ بھیجا، مولانا حقانی صاحب دوسرے جاتے ہیں، میزبان کوشش کرتا ہے مہمان راضی ہو کے جاوے، بستر کھانا پینا کو کمی تو نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے رمضان سے بڑا سردار مہمان ہی کوئی نہیں ہے۔ میں رجب شعبان کے جلسوں میں حدیث پڑھتا ہوں، رجب کا چاند نظر آتا تھا تو نبی علیہ السلام اور صحابہ رو رو کے یہ دعا پڑھتے تھے، علماء سے لکھوا لو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ یا اللہ میزبان کو مہمان کا کیا انتظار ہوتا ہے، شیخ صاحب سے پوچھو، قاری نور احمد منٹ بعد فون، کہاں پہنچ گئے مول صاحب، کہاں پہنچ گئے؟ میں نے کہا جہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے۔ میزبان کو، مومن مسلمان کو رمضان کا کتنا انتظار ہوتا ہے، اور رمضان شریف کی آمد پر اللہ نے فرمایا ہے اس کی محنت عبادت استقبال وہی کرے گا۔ میرے ساتھ سارے پڑھو، یہ قرآن کے ختم کا جلسہ ہے، ہم سارے قرآن کے طالب بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سب پڑھو کیا؟ آج تم نے محنت کی دن کو رات کو، اللہ تمہاری خوشی پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا قرآن کی رحمت میں چل رہی ہے، یہ آپ کا استقبال کر رہی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ اللہ یہ دولت نصیب فرماوے جو اب بھی باہر بیٹھے ہیں۔ وہ بابا مہربانی کرو رمضان تراویح، بس مول صاحب دم مست کلندر، یہ کیا ہے دم؟ اب تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں۔ آپ نے رمضان میں صدقہ فطر زکات، مجھے جھنگ والوں کا پتہ ہے، جھنگ والے بچوں کا پیٹ کاٹ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، جماعتوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جھنگ والوں کے لیے کہتا ہوں آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کہتا ہے گرمی کا رمضان، بڑھاپا، پریشانیاں، دن رات کی محنت، یہ صرف ایمان والے۔ ہر عمل کی بنیاد ایمان ہے، بولو بات سمجھ آ جائے۔ ہر عمل کی بنیاد، مشہور سورت ہے، یہ قرآن کا جلسہ ہے، قرآن کے ختم کی تقریب ہے۔ اللہ نے جوش میں آ کے قسم کھائی، یہ سورت سب کو آتی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي إِلَّا الَّذِينَ
عمل الصالحات بعد میں، آمنو روزہ بڑا عمل ہے، رات کو تراویح پڑھنا، پھر تراویح کے بعد مولوی کا بیان سننا، قرآن سننا، ساری رات گلیوں میں قرآن کے لیے گھومنا پھرنا، صدقہ کرنا، فطرہ دینا، زکات دینا، حج کرنا، ذکر کرنا، عبادت، تلاوت، سخاوت بڑا عمل ہے، مسجد بنانا، حج کرنا بڑی عبادت ہے، بڑی اچھا عمل ہے۔ اللہ سب کو اچھے عمل نصیب فرمائے، برے کاموں سے بچائے۔ اللہ فرماتا ہے سب کی بنیاد الا الذین، دوسری آیت پڑھو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ ہر عمل کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ سارے بولو ٹائم قیمتی ہے تمہارا۔ کیا ہے؟ کیا ہے ایمان؟ کیا ہے؟ تم نے سنا ہے قرآن میں ایک سورت ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ جنات آگ سے پیدا شدہ فسادی، دہشت گرد، وحشتناک، تم نے جن کو دیکھا نہیں، دیکھو گے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ تمہاری آنکھیں یوں ہیں، جنات کی آنکھیں یوں ہیں، ان کے پنجے، ناخن، بال وغیرہ بڑی دہشتناک وحشتناک مخلوق، لیکن اللہ کہتا ہے جو جس کو رب سمجھ آیا سب سمجھ آیا۔ جن کی گفتگو سمجھ آئی، اللہ نے جن کی گفتگو کو کیا مطلب قرآن کی صورت میں اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے گا۔ مکہ مکرمہ جاؤ، جہاں جنات نے قرآن سن کے کلمہ پڑھا تھا، وہاں مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد جن۔ مسجد تمہاری مسجد تو لال مسجد، حق نواز شہید مسجد، صدیق عمر، جنوں والی مسجد، کیونکہ شہر بیت اللہ، زبان کلام اللہ، پڑھنے والی زبان محمد الرسول اللہ۔ اور پھر فجر کی نماز، جلدی بولو کون سی؟ فجر کی تلاوت، جب اکثر مسلمان سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ ذمہ دار شراب پی کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فجر کی نماز کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن جزاکم اللہ افسکاری بیٹھے تمام وقرآن سارے دن کی تلاوت کا اجر ثواب لطف اور رات کا اور وقرآن ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل۔ اب میں اس بات کو بیان کروں تو علماء ناراض ہو جائیں گے۔ فجر کی نماز میں علماء جو ہیں جھنگ کی بات میں ناراض نہ ہو، امام خطیب بیٹھے ہیں۔ فجر کی نماز میں ہمارے امام صاحب پہلی رکعت میں والتین، دوسری میں انا اعطیناک الکوثر، ناراض نہ ہو۔ اب میرے جیسا سست آدمی، میرا لوگوں کا وضو کمپیوٹر، میرے وضو میں دیر لگتی ہے، لیٹرین پیشاب وغیرہ، جماعت ختم ہو گئی۔ اب ان علماء کو کہو جھنگ علمی شہر ہے، علمی سرزمین ہے، ذرا پوچھو نبی پاک نے فجر کی نماز میں کبھی والتین پڑھی؟ نبی پاک کے بعد جو امام تھے مدینہ منورہ صدیق اکبر تھے، ان کی فجر کی نماز پڑھو۔ امیر عمر فاروق کو پڑھو فجر کی نماز میں، عمر فاروق اعظم، سورت یوسف، دوسری رکعت میں سورت مریم، اب پڑھنے والا عمر اور سننے والے صحابہ کرام، 9000 مرد عورت۔ اب میں اپنی بیماریاں تمہیں بیان کروں، مولوی ناراض ہو جائیں گے، خاص کر ہم جلسے میں ہوتے ہیں، میری جماعت ہے، ان کو پتا ہے میرے نام پر اب تم باقاعدہ عبد الغفور حقانی ایک درجن بن گئے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب جلسے میں ہوتے ہیں تو خود خطیب صاحب کہتے ہیں یار جلدی کا، رکعت بھی دو تو سورت بھی چھوٹی، تو کوشش ہے کہ والعصر کو بھی چھوٹی ہو۔ اب یہ مسئلہ بیان کروں، آپ تھکے ہوئے ہیں، خود پڑھیں فجر کی نماز میں ختم نبوت میں صحابہ نے کون سی قرات کی؟ فجر کی نماز پر فرشتے جھومتے ہیں تلاوت۔ اب جہاں فجر کی نماز ہو اور صحابہ پیچھے کھڑے ہوں اور قرات امامت محمد الرسول اللہ۔ اب صبح صبح تم دیکھنا رات کے 3 بجے بیل گاڑی والا، گدھا گاڑی والا، بھٹے والا، اینٹوں والا، سبز منڈی والے مزدور سردی میں گرمی میں صبح صبح اٹھتے ہیں کہ نہیں؟ سڑک چل پڑتی ہے، جنگ کی مزدور اٹھ گئے۔ قرآن کہتا ہے فجر کی نماز تھی، شہر مکہ تھا، سڑک چل پڑی، انسان بھی، حیوان بھی، جنات بھی۔ کون؟ جنات کی زبان میں تلاوت کلام پہنچی۔ قرآن کہتا ہے جن دہشت گرد وحشتناک مخلوق، آگ والے شیطانی ظالم سنگدل، قرآن کی آواز سن کے ایک دوسرے کو کہنے لگے قالوا
فانصتوا، چپ کرو کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں کسی نبی کو امت کو یہ کتاب نصاب نصیب نہیں جو تمہیں قرآن دیا، جہاں بھی صحیح قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، اپنی گفتگو باتیں بند کر دو، خاموش ہو کے ادب سے قرآن سنتے جاؤ گے، رحمت کی بارش برستی جائے گی۔ آج کی رات سے اللہ ہدایت دے اس ڈرائیور کو جس کی گاڑی میں 17 ڈانس والی گانا گانے والی بدکار عورتوں کی کیسٹیں پڑی ہیں۔ رمضان المبارک میں بھی کار چل رہی ہے زنا کے گانے سے، فحاشی بریانی۔ اللہ قرآن کا ذوق نصیب فرماوے۔ جنہوں نے کہا چپ کرو خاموش ہو کے سنو قرآن کی، جیسے آپ کا جلسہ ہو رہا ہے اس گلی میں تو لوگ آواز، یہاں جلسہ ہو رہا ہے، یہ بیان ہے، یہ قرآن ہے، اسی قرآن کی آواز پہ جن آئے آگے دیکھا کلام اللہ، پڑھنے والی زبان چہرہ محمد الرسول اللہ، آ کے بیٹھ گئے، زیارت کی، تلاوت سنی۔ جب ختم نبوت میں نماز مکمل کی تو تعارف پوچھا من انتا، جواب دیا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ یہ آپ نے کیا پڑھا؟ فرمایا کلام اللہ۔ پورا تعارف کیا، کہا بس مہربانی کریں ہمیں اور سنائیں، ہم تمہارے غلام بن گئے۔ قرآن سنا کے نبی پاک نے پہاڑوں کی، جنگلوں کی قاتل ظالم مخلوق جنوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، صدیق عمر عثمان علی کی طرح تم جن بھی محمد عربی کے صحابہ بن گئے۔ اب انہوں نے کہا جناب ہم تو جا رہے تھے کاروبار روزی کے لیے، اب قرآن پڑھنے کے بعد ہمارا دھندا ختم ہے، پہلے آپ آرڈر فرمائیں کیا حکم ہے؟ سرکار مدینہ، سردار مدینہ، رحمت دو عالم، نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ آپ نے فرمایا میں محمد عربی مصروف ہوں، پہاڑوں میں جنگلوں میں نہیں جا سکتا ہوں، تمہارا کام ہے جا کے تبلیغ کرو۔ قرآن کہتا ہے جن نے آ کے جن بولو نا، تو بولو گے تو اللہ بچائے گا، نہیں تو پھر ہر گھر میں جن۔ میں خود جنات کا کاروبار شروع کرنے والا، جنات کا کاروبار، واہ بھائی واہ، یہ بڑا کاروبار ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ جن نے جا کے سٹیج بنا دیا، مجمع اکٹھا کر دیا، جن مرد عورت اکٹھے ہو گئے۔ کہتا ہے نئی بات سنو، میں تمہارا بڑا جن ہوں، جنوں کی بڑی عمر ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں نے بڑی کلامیں سنی، بڑی کلامیں سنی، میں وہ جن ہوں، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، اور میں بوڑھا جن ہوں، میں نے ان کی کلام بھی سنی، لیکن آج جو میں نے شخصیت دیکھی ہے، جو کلام سنی ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ افسوس ان لوگوں پر جن کی اولاد پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تسا سلوات پڑھو میں بند، واہ مال حرام جائے حرام رہا۔ اللہ فخر کر رہا ہے اہل سنت دیوبند پر، جن کی اولاد بھی قرآن، جائیداد بھی قرآن، اور آج قرآن کی خوشی شروع ہو گئی، سالگرہ شروع ہو گئی پورے ملک میں، اس مسجد میں خوشی، اس مسجد میں خوشی۔ مولوی کا منہ سونا ہے، روزانہ 1 درجن مجھے فون آتے ہیں، حقان صاحب 27 کو کہاں ہو؟ میں نے کہا آسمان پر۔ 27 کو کہاں ہو؟ کیوں بھائی؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں 27 کی رات قرآن کی سالگرہ ہے، ساری رات جاگیں گے، قرآن کی نعمت کا شکریہ ادا کریں گے۔ اللہ ان کو بھی نعمت نصیب فرمائے جو محروم ہیں۔ جن کہہ رہا انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن، اور میں آپ کا معروف پرانا خادم ہوں، یہ فاضل نوجوان بیٹھے ہیں، میں ان کو حدیث میں دکھاتا ہوں۔ نبی پاک کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، بڑی روایات، دوسرے عبداللہ ابن مسعود، اچھی قرات کے ساتھ پڑھتے، اچھی قرات، اچھی قرات۔ تو ایک دن اچانک دوپہر کی گرمی کی نیند سے اٹھ کے ختم نبوت میں آ کے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود یا ابی ابن کعب مجھے قرآن سناؤ، بولو نا کیا فرمایا؟ اب تم جھنگ والے جو تم یہ نا تم کہنا وہ جی فلانی نظم کہ نظم بھی انڈیا کے گانے بھی طرز سے پھر سبحان اللہ، لاہور یہاں کہنا تو لاہور والا تم سبحان اللہ، واہ واہ، مجھے تو من از بے گانا کا ہرگز میں نہ لا، مجھے تو تمہارا خطرہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ یہاں لاہور پڑھنا تھا، نبی کی تعریف انڈیا کے گانے کی طرز پر، صحابہ کی تعریف گانے کی طرز پر، تمہیں کیا ہوگا؟
میں آپ کو مسلم بخاری میں دکھاتا ہوں، صحابی کو آمنہ کے لال فرما رہے ہیں قرآن سناؤ، وہ لرز رہا یا رسول اللہ میں آپ کا شاگرد ہوں، یہ قرات یہ لہجہ میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا روزانہ میں تجھ سے سنتا تھا، آج میں خود نہیں آیا، جبریل امین نے نیند سے جگا کے مجھے کہا محمد ربی فلاں صحابی کو قرآن سنا۔ اب میں آپ کو وہ منظر نہیں بتا سکتا، وہ صحابی رو کے زمین پہ گر گیا مسجد نبی میں، یا رسول اللہ سمنی اللہ، سمنی اللہ، اللہ نے میرا نام لیا۔ حضور نے فرمایا نعم سماک اللہ، اللہ کو قرآن پیارا ہے، اللہ نے تیرا نام لے کے ٹیلی فون کیا، جبریل امین کو بھیجا ہے، صحابہ کا نام اللہ لے رہا ہے۔ او ساری زندگی پیٹ پیٹ کے چیخ چیخ کے صحابہ کے خلاف علماء کو شہید کرنے والوں، تمہارے دماغ کا پریشر، مولوی علی شیر حیدری شہید ہو گیا، صحابہ کی تاریخ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، الٹا صحابہ کے نعرے لگیں گے، صحابہ کی تعریف بڑھے گی۔ آج میرا منہ سونا نہیں ہے، میں جس مدرسے میں جاتا ہوں، ابھی رجب میں تم جاؤ، رجب کے مہینے میں میرا جلسہ ہوا، کہاں بلوچستان کا ایک شہر ہے پنجگور، تمہیں کیا پتا، تھی وہ جان دو گڑھ موڑ تو گڑھ مرا، زیادہ منڈی موڑ تو موڑ منڈی پر۔ وہ بابا کراچی سے جہاز جاتا ہے، پونا گھنٹہ وہ اڑتا ہے، پھر پنجگور، تربت، پھر کفتان، پھر ایران کا بارڈر ہے۔ اب میں کئی سال تو ٹالتا رہا، لیکن وہاں ہے کہ ساری جمعیت، تو ہمارے بڑے مولانا جو ہیں انہوں نے مجھے فون کیا، وہ تجھے جہاز کا ٹکٹ کرتے رہتے، دماغ خراب ہے، مزید ندی مر تو میری جماعت کی گلی سے، میں نے کہا حضرت بس میں جا رہا ہوں۔ وہ بلوچ ہے، نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ کچھ، وہاں کچی بچی، نہ کھانا پینا، بلوچ ہے، روٹی بھی ڈھنگ والی نہیں ہوتی۔ اچھا میں جہاز پہ وہاں گیا، آپ پنجگور ضلع ہے، وہاں جا کے دیکھیں پورا شہر کچا، پینے کا پانی نہیں ہے، یا پہاڑ ہے یا کچی بستی ہے۔ جس مسجد کے سنگ بنیاد کے جلسے پہ بلایا گیا، بلوچ مولوی سے پوچھا کتنے کی مسجد بنائی ہے، کہا 1 کروڑ روپیہ۔ جا کے دیکھو پنجگور، بابا مسجد کا نام کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص۔ یہ امریکہ پاگل نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے امریکہ برطانیہ، روزانہ ان کا وزیر بیٹھا ہے، رمضان ہے، شعبان ہے، صبح ہے، شام ہے، بڑے خوش نصیب ہے ہمارے وزیر۔ تم صبح صبح مولانا کو دیکھتے ہو، حافظ قاری کو دیکھتے ہو، گیلانی صاحب صبح صبح دلی بینڈ، بڑے نام تو دیکھو، دلی یعنی ان کے نام دیکھو، حال بروف، اس کا کچھ ترجمہ ہے کولن، نام دیکھو تم، دلی بینڈ۔ پہلے جب میں جلسے کرتا تھا امریکہ کا، کلنٹن ٹن ٹن، وہ گیا، پھر بش صاحب سے ہے میں سپر پاور ہوں، میں داڑھی پگڑی والوں کو ختم کر دوں گا، خاص کر جو بند کو، باقی سب کے ٹھیک ہے، وہ تو رانجھار کا سمجھا۔ ابھی جناب علی بش کو لوگ کہتے ہیں یار تو سپر پاور تھا، کہتا ہے بس جی میری پاور ختم ہو گئی۔ کیوں؟ کیا سپر پاور ہوں؟ میں وائٹ ہاؤس میں رہنے والا، میں عراق میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، میں وہ جیسے بکری، میں نے عراق پہ بم مارے، طالبان پہ بم مارے، وہ کہتا ہے میں سپر پاور ہوں، میں کر رہا تھا، وہ اسی محفل میں ایک بندہ اٹھا، جوتا اتار کر اوپر سے جواب آیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ یہ تو ابھی تھوڑے جوتے ہیں۔ اور پچھلی جو میں آپ کو کہتا کچھ نہیں ہے، میں شیخ فیملی کو جانتا ہوں، ہر ہفتے میں گزرتا ہوں، شیخ وقاص اکرم کی زیارت مجھے ہوتی ہے رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے شیخ ہمارے پاس۔ تو پچھلی جو کاف لیگ کی حکومت تھی، ان کا وزیر اعلیٰ تھا سندھ کا چیف منسٹر سردار ارباب رحیم رحمت اللہ علیہ، میں بیعت بھی نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں جھنگ والا پرانا ہوں، وہ مرحوم ابھی پتہ نہیں کہاں ہے، وہ وزیر اعلیٰ تھا، اور اس نے جتنے جلسے کرائے 6 نمبر والوں کو، طارق جمیل کے، اس کو اس کے ضلع والوں نے کہا جاؤ عمر کوٹ پار کر، اس ہر پار کا اس کا ضلع ہے، کہا حقانی مولوی جو ہے اس کا جو جلسہ کراؤ، کہتے نہیں کیوں میرے پاس کراشن کو ہے، یہ سوچو، کہتے نہیں بس 6 نمبر والے کہو نا، ٹھیک ہے میں 7ویں نمبر والا ہوں، طالبان۔ نہیں، اب جب لال مسجد پر بم برس رہے تھے تو ہم نے صوفی کو کہا صوفی
او تو ارباب رحیم، تو وزیر اعلیٰ سندھ کا، تو اس کو کہے یہ کیا ظلم کر رہا ہے؟ لال مسجد والوں کا قصور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مسجد کے ارد گرد ننگی عورتیں ہیں، اور مساج سینٹر کے نام پر تم نے زنا کے اڈے کھول دیے، قوم کی بچیاں آتی ہیں قرآن حدیث پڑھنے، تم ان کو ننگی کیسٹ پیش کرتے ہو، بچیوں کو حیا کا ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی مول صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن بولو نا۔ اب کاف لیگ گئی، پھر جناب الیکشن ہوا، وہ بھی ایم پی اے بن کے آ گئے۔ اب جناب وہ آیا سندھ کی اسمبلی میں کہ حلف اٹھاؤں پھر وزارت ملے، وہاں جناب وہ کل کا وزیر اعلیٰ آج وہ ایم پی اے، وہاں سندھی پڑے، وہ ایک چھوکری جوتا اتار کے وزیر اعلیٰ نوائے وقت اخبار والا اس نے عین منظر میں فوٹو کھینچ لیا، اور وہ جوتے کی قیمت بڑھ گئی۔ کراچی میں بولی لگی جو وزیر اعلیٰ کے چہرے پہ لگے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ابھی چھوٹے جوتے ہیں، بڑے جوتے تو ابھی جاؤ رات کے شیشے میں لال مسجد والوں کی قبروں سے جنت کی خوشبو میں۔ میرا تو دعویٰ ہے شہید زندہ ہے۔ کرسی میں تمہارا کیا بنے گا؟ قرآن چیلنج کر کر کے پوچھا ایبتغون عندہم العزہ، جس بش سے عزت مانگتے ہو وہ بش کہاں ہے؟ اگر تمہیں سمجھ آتی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ ہم تو وہی بیٹھے ہیں، بش صاحب گئے، اب آ گیا اوباما، ادھر اسامہ، پھر آج بھی اخبار میں تھا کل بھی، او جی جو حکومت آتی ہے وہی کہتے ہیں او جی بس اسامہ مر گیا۔ اسامہ، میں نے کہا تم جنازے میں گئے تھے؟ چلو مر گیا تو پھر کیوں پریشان ہو؟ نہیں جی پھر بھی واہ واہ، تم صحابہ کے عاشق کو، ایک ایک صحابی کے جب نام کو پڑھتا ہوں تو قیامت تک ایک ایک صحابی کے نام میں بھی بڑی پاور ہے، نام میں بڑی پاور ہے۔ باتیں کر رہا تھا پنجبور تربت بلوچستان میں جاؤ، پینے کا پانی نہیں، پہاڑوں میں مسجد جو بنی ہے، مدرسہ نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر، مدرسے کا نام فاروق اعظم، صحابہ نے قرآن پر قربانی دی، قیامت کا قرآن بھی روشن، صحابہ کے نام بھی روشن۔ اور آپ کو میں مبارک دے رہا ہوں، آج آپ کی جھولیاں قرآن سے بھری ہوئی ہیں، کہو یہ صحابہ کی غلامی کی برکت ہے۔ جو قرآن سے محروم وہ ایمان سے محروم، جہان سے محروم۔ ایمان کیا ہے یہی بتا رہا تھا، یاد ہے نا میری بات؟ جن نے سٹیج لگایا یاد ہے، اور کیا کہہ رہا تھا؟ سمعنا قرآنا، دوسری آیت میں قرآن کہتا ہے میرا محبوب نبی آمنہ کا لال، کافروں کے بنگلوں کو گھوڑے جوڑے ان کے کاروبار کو نہ دیکھنا، آتیناک سبعا من المثانی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ قرآن بھی عظیم، قرآن والے بھی۔ رمضان شریف کیوں آتا ہے؟ میں آپ کو کراچی سے پشاور تک جوتی گانٹنے والا، لکڑی کی مزدوری کرنے والا، چھاپا اٹھانے والا، تازی مزدوری کرنے والا میں دکھاتا ہوں، توسے کے پہاڑوں کا غریب جس کو پینے کا پانی نہیں، بچے کو مدرسے میں بٹھایا، قرآن پڑھایا۔ کراچی کے کروڑ پتی انتظار میں کھڑے ہیں، ڈیرہ غازی خان جھنگ کے غریب کا بیٹا آئے گا تو مسلح پہ چڑھ کے قرآن کی لہریں دکھائے گا۔ ابھی آپ میرے خیال میں تھک گئے ہیں جی؟ اچھا، کیونکہ طاقت آپ کی خرچ ہو رہی ہے، میں بغیر کھانے کے بول رہا ہوں، آپ خالی بیٹھے تھک گئے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات جی؟ سمجھتے ہیں یا ویسے میں بول سمجھ رہے ہیں نا؟ لوگ مجھے سنتے ہیں، میری کیسٹیں، میری تلاوت بیان۔ لاہور میں والٹن میں مسجد ہے، میں خود کرایہ بھر کے اس قاری صاحب کے پیچھے تراویح پڑھنے جاتا ہوں، اب بھی میں جا رہا ہوں۔ تو پچھلے سال بڑے بڑے لوگ کاروں پہ آتے ہیں، لاہور کے لوگ، ڈیفینس سے اور کہاں سے۔ پچھلے سال مسجد والوں نے کہا مول صاحب یہ صاحب جو آ رہے ہیں نا کار سے اتر کر، یہ ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، جج صاحب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی ان کو ملا، میرے ساتھ کھڑے ہو کے تراویح پڑھی۔ جب تراویح ختم ہوئی تو مجھے کہا آپ سنا ہے پاکستان کے بڑے مولوی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل۔ کہتے تراویح کتنی ہے؟ میں نے کہا آپ نے ابھی 20 رکعت تو پڑھی ہے۔ کہتے مول صاحب یہ قاری صاحب جو ہے نا کوٹ جو کہ غریب کا بیٹا دیہات کا، یہ 40 رکعت پڑھے تو میں جج کھڑے ہو کے قرآن سنوں۔ اچھا دوسری رات آئی،
تو قاری رحمت اللہ جو میرا میزبان ہے، میں نے اس کو کہا قاری صاحب آج تراویح فرض عشاء نماز کا جو ٹائم مقرر ہے نا لاہور کا عرفان مسجد والتان آج 10 منٹ لیٹ۔ اب کراچی لاہور کے لوگوں کا آپ کو کیا پتا، مسجد میں آتے ہی ایک نظر مولوی کے چہرے پر، ایک نظر گھڑی، بول صاحب ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا کس کا؟ قیامت کا ٹائم ہو گیا۔ کس کا؟ مرنے کا۔ مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، سکون ہے۔ ٹائم کس کا؟ 8 بجے حدیث میں ہے، تو تفسیر میں ہے 8:45 بجے، مولوی آئے گا نماز کا۔ اب قاری رحمۃ اللہ میں نے کہا دیر سے آنا، کہتے حقانی صاحب لاہور کی مسجد ہے، مجھے نکال دیں گے۔ میں نے کہا مسجد اور مل جائے گی، خیر ہے۔ کہتا چلو تیرا آڈر ہے۔ اب جناب جیسے لاہور کے 8:15 بجے ہائی کورٹ کے جج صاحب آ گئے، سارے ان کو ملتے ہیں، آ کے بیٹھ گئے۔ اب قاری صاحب آیا نہیں، اب گھڑی کو بھی دیکھیں لاہور کے لوگ، مجھے بھی دیکھیں، مول صاحب ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا میں تو خود شجاعت کا مسافر ہوں، مولوی صاحب میں تو امام ہوں۔ مول صاحب وہ امام تمہاری خدمت میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا آج اس نے مال زیادہ کھا لیا ہوگا، کیونکہ رمضان شریف میں آپ جتنے حلوے پکاتے پہلے، اب کراچی لاہور میں میرے جلسے ہوتے رمضان شریف میں، مول صاحب کے حجرے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، 5 قسم کے حلوے، اور پکانے والے کہتے ہیں جی سارا مولوی کو بیچو، ہمیں تو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، مولوی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نہیں آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں ہمارے بڑے مولوی جو پارلیمنٹ میں آئے، لوگوں کو دیکھ کے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اتنے موٹے۔ جی ہاں تم اسی میں مرو گے، تم تو کھاد چینی اور آٹے کی پریشانی میں، ہمیں کوئی پریشانی۔ مولوی لقمان علی پوری کہتا تھا چینی 100 روپے کلو ہو جائے، ہمارا حلوہ کسی کا باپ ہی بن نہیں، ہم کھائیں گے، لیکن ہم حلوہ حلال کر کے کھاتے ہیں۔ کس کے نام پر؟ دوسرے مار کا دودھ کسی کے نام پر، حلوہ کس، حالانکہ دودھ جانور میں کس نے بنایا؟ حرام خور نہیں ہے، نمک حرام، حلال خور ہے۔ تو اب جناب 10 منٹ ٹائم سے اوپر ہو گئے، مجھے کہتے تھے بول صاحب قاری صاحب نہیں آئے۔ بابا قاری بھی تمہارا لاہور کا، میں تو فیض آباد سے خود تراویح پڑھنے کے لیے۔ بول صاحب تراویح کو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا ٹائم ہو گیا نا، وہ مولوی جو ہے ملا ہے، میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوا دیوبند کا ملا ہوں، میرے باپ نے مجھے ایک جماعت ہی نہیں پڑھائی، نہ کچی نہ پکی، نہ پرائمری نہ مڈل، نہ جناب ایف اے نہ ایم اے نہ تھرڈ ایئر فرسٹ ایئر، یہ کیا ہوتا ہے؟ بی کام سی کام ایم کام پھر ناکام۔ ساری زندگی جس کو پینٹ پتلون چڑھ گئی، کھڑے ہو کے قبلہ رو بٹن کھول کے پیشاب کرے گا، وہ کامیاب ہے؟ جس کو پیشاب کا بھی شعور نہیں۔ ہمارے مدرسے میں تو پہلے پیشاب کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، لوٹا کرو، لیٹرین کا دروازہ بند کرو۔ اور یہ ریونڈ والے جو بیٹھے ہیں، میں پولیس سے نہیں ڈرتا جتنا ان سے ڈرتا۔ پہلے دعا سیکھو، ہم کھانا کھانے والے ہیں، بس شروع کیتا نہیں، دسترخوان بچھا لو، ہاتھ دھو لو، بسم اللہ پڑھو۔ یہ تو دعاؤں کے، میں جب ریونڈ میں جاتا ہوں ان کے پاس بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے ہیں، نہ ان کو خطیب پاکستان کو پتا ہے، نہ مولانا کا حقانی صاحب کوئی بابا سیکٹر سے چلو، ہم دنیا کے خطیب ہیں، ہمیں سیدھا کرنے والے۔ اب جناب علی ہم تو اور ہمارا ایک میرے مرشد ہیں، اب دین پور شریف، آپ کے جھنگ کا خاندان ہے، اب دین پور ہے، وہ ولی ایک لفظ کہتے تھے بابا نبی کی سنت کے مطابق کرو پیشاب، ملے ثواب، ملے ثواب۔ اب لاہور میں رفڑ ہو گیا مسجد میں، مول صاحب ٹائم ہو گیا۔ میں نے کہا کس نماز کا؟ تراویح کا۔ قاری رحمت اللہ آیا نہیں، میں نے کہا اس کا ملا ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، ساری زندگی تو میں تراویح سپیکر میں، آج ہائی کورٹ کے جج صاحب کو کہو، میں کہتا تھا وہ پیچھے ہٹتے تھے، بابا نہیں، جج صاحب کے باپ نے کتنا خرچہ کیا، کالج یونیورسٹی سکول ڈگریاں، عدالت میں لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، امامت کرتے ہیں، آج مسجد میں بھی۔ تو مسجد کے متولی نے کہا مول صاحب چھڈو اس گالو۔ میں نے کہا کیوں چھڈو؟ یہ ہائی کورٹ کے جج ہیں، تراویح نماز۔ میں نے کہا عبد القدوس صاحب متولی صاحب اگر یہ ہائی کورٹ کا جج چڑھ جائے مسلح پہ، کہتا اگر یہ مسلح پہ چڑھ جائے پہلے میں مسجد کا متولی جوتا اٹھا کے گھر پہنچ جاؤں گا، میں اس سے پیچھے نہیں پڑھوں گا۔ واہ قرآن، مزدور کا بیٹا ہے، غریب کا بیٹا ہے، کروڑ پتی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، غریب کا بیٹا مسلح پہ، سمندر کی لہروں کی طرح قرآن کی لہریں دکھا رہا ہے، اور ہر مسجد کی رپورٹ اللہ نوٹ کر رہا ہے، دیکھو میرا قرآن اس کو سونا پڑھنے پر کتنا خوش ہو رہا ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے۔ اللہ سب کو قرآن نصیب فرمائے۔ میں اب لیلۃ القدر کی رات، مولا علی کی شہادت کی رات دعا یہی مانگوں گا، فجر کی نماز ہو تو جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کے سامنے قرآن کھلا ہوا، زیارت بھی نصیب ہو، تلاوت بھی نصیب ہو۔ اب جن کہہ رہا ہے قرآن
حافظ قاری تو پڑھے قرآنن، جنات کا مجمع تھا، انہوں نے پہلی دفعہ محمد عربی کا نام اور کلام اور قرآن کا نام سنا. انہوں نے کہا بتاؤ یہ قرآن کیا کہتا ہے، اس کا منشور کیا ہے، دستور کیا ہے. جن نے کہا عجباً قرآنن عجباً یہدی الی الرشد فآمنا بہ. جس طرح جھنگ کی روڈ جا رہی ہے، بابا میں نے شور کوٹ ملتان جانا ہے، تو جھنگ کا ایک آدمی ہاتھ سے پکڑ کے روڈ پہ کھڑا کرتا ہے، اس روڈ پہ جاؤ، گاڑی چلاؤ، سیدھا شور کوٹ کبیر والا ملتان. جن کہہ رہا یہ قرآن وہ کلام ہے، دوستی لگا لو، سیدھی جنت والی شاہراہ پہ چلا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے. کہتا ہے بس بھئی برادری رکھو نہ رکھو، شادی غمی رشتہ داری رکھو نہ رکھو، جن کہہ رہا ہے فآمنا بہ. اب میں بات مکمل کر رہا ہوں. روزے، نمازیں، تراویح، اعتکاف اسی کا قبول ہے. الا الذین آمنوا، الا الذین صرف قاری سرفراز نے تراویح میں گھر میں قرآن پورا نہیں سنایا، باقی سب پڑھ رہے ہیں. قرآن ختم میں، شبینے میں بہت پڑھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے قبولیت کا سرٹیفکیٹ اسی کو ملے گا. الا الذین، ایمان کیا ہے؟ جن کی زبان سے قرآن سمجھا رہا ہے. بھائی برادری رکھو نہ رکھو، فآمنا، میں تو ایمان لے آیا ہوں. انہوں نے کہا بتاؤ ایمان کیا ہے؟ جن کہتا ایمان یہ ہے آج کے بعد ولن نشرک، آج کے بعد ولن نشرک بربنا احدا، فأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جن کہتا ایمان یہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، محمد عربی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد، دیدار کرنے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد، برادری سے نکال دو، قتل کر دو، کچھ کرو، ایمان یہ ہے رب کے ساتھ کسی کو شریک. بھائی وال بولو تو صحیح. تسی تو قرآن ایمان والے ہو جنہوں نے قرآن سمجھ نہیں. جھنگ دی پہلی آیت ہے اللہ سے صبح سحور کے وقت اعلان کر رہے ہیں روزے دارو، اللہ نبی بھائی ہے، اللہ نبی بھائی ہے، اللہ نبی دے پیارو. یہ روزے کے لیے جو جگا رہا ہے، روزے داروں کو جگانے میں شرک کی تبلیغ. اللہ نبی کٹھے ہیں. جس قوم کو یہ سمجھ میں آئی وہ خدا ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ بیویوں والا ہے، بچوں والا ہے، یہ محمد عربی کھانے پینے سونے شادی غمی تجارت سفر حضر والا ہے، وہ اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ نبی کٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. قرآن میں بار بار نبی پاک کو خطاب کر کے فرمایا تم ایک آدمی کا رشتہ کراتے ہو، بابا خیال کرنا تیری شادی میں نے کرائی، تیرا رشتہ میں نے کرایا، میری ذمہ داری ہے. اللہ بار بار محمد عربی کو بلا کے کہہ رہا ہے میرا محمد عربی آمنہ کے شکم سے، حلیمہ کے دودھ پلانے سے شادیوں تک تو یتیم تھا، تجھے درے یتیم بنانے والا کون ہے؟ کس نے بنایا؟ اور آواز مار کے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، میرا پیارا نبی، لاڈلا نبی، آخری نبی، آمنہ کا لال نبی، صاحب کمال نبی، محبوب رب ذوالجلال نبی، میرا ختم نبوت نبی. انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملكت يمينك. میرا محبوب نبی تیری شادیوں کا انتخاب کرنے والا، بولو بات ختم کر، نکاح کرانے والا. تجھے پہلی عورت بیوہ دی، لوگ بیوی بچوں کے خرچے میں عید کی شاپنگ میں پریشان ہیں. تجھے خدیجہ وہ عورت دی، مالدار، سردار، مکان، سامان، پیسہ سب اس کا. پہلی بیوی خدیجہ، آخری عائشہ صدیقہ، پھر زینب، یہ ساریاں شادیاں کرانے والا. یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجک، پیارا محمد عربی ختم نبوت کا تاج پہنانے والا، تجھے عزت دینے والا. آج آپ سے پوچھتا ہوں جتنی عزت محمد عربی کی ہے کسی کی ہے؟ ہوگی، ہو سکتی ہے. اب ہماری میٹنگ ہو رہی ہے، یہ بات سٹیج کی نہیں، ہمارے جناب شارٹ نوٹس پہ ہمیں لاہور میں میٹنگ ہو رہی ہے. اب کراچی کے ایک لیڈر صاحب ہیں، بیٹھے لندن میں ہیں،
قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے بیان دے دیا. قادیانیوں کو جماعت قتل والی ہے، نام حق پرست ہے. پاکستان میں قتل پرست، حق پرست. اب وہ بیچارہ بیٹھا ہے برطانیہ میں. مرزا قادیانی کی حکومت بنی برطانیہ سے ہے. ان کے مرزا کوئی پتہ نہیں وہ سور ہے کیا بلا ہے، وہ بیٹھا ہے برطانیہ میں. اب برطانیہ نے کراچی کے ایک قاتل علماء دیوبند اور رافضی سے بیان دلوا دیا. اب انشاءاللہ ہم اس کے بھی پیچھے، ہم نے اس کو فون کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ تیرے جیسا لاکھ قاتل لیڈر بیان دے پاکستان میں محمد عربی کے مقابلے میں قادیانی کی نبوت چل ہی نہیں سکتی. اور آپ کو پتہ ہے اللہ قبول فرماوے، اللہ قبول فرماوے. جھنگ کے نظریاتی لوگ بیٹھے ہیں،